أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور اگر تم گھر جاؤ تو ہدی میسر آئے اسے پیش کر دو، اور اپنا سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ البتہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو وہ روزے، صدقہ یا قربانی کی شکل میں فدیہ دے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو کوئی حج تک عمرہ سے فائدہ اٹھائے اور جو قربانی میسر ہو پیش کرے، اور جس کو قربانی میسر نہ آئے وہ 3 دن کے روزے حج کے زمانے میں اور 7 دن کے روزے واپسی پر، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کی اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 196 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے تک جہاد کے احکامات چل رہے تھے، یہاں سے حج کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ حج کے تعلق سے سورہ بقرہ پہلے پارے سے ہی کچھ اشارے شروع کر دیے گئے تھے، کیونکہ حج کا تعلق مکۃ المکرمہ اور کعبۃ اللہ بیت اللہ سے ہے، اس لیے پہلے پارے میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا فرما کر پوری تفصیل وہاں پر آئی کہ ہم نے اس گھر کو بار بار آنے کی پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، جائے امن بنایا۔ اس کے بعد پھر 1-2 آیتوں کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہاں تک ساری یعنی بیت اللہ کی تعمیر اور دعاؤں کا تذکرہ اور حج کے مناسک سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کے متعلق احکامات آئے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہہ کر کے ہم آپ کی نظروں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ یہ کہہ کر مسجد حرام کو پھر سے قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر صفا و مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان کہ جو سعی جسے کہا جاتا ہے طواف، اس کا حکم دیا گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فرما کر صفا و مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے درمیان جو حج اور عمرے کے لیے جائے اس کو کوئی گناہ نہیں کہ اس کے درمیان طواف کرے۔ یہ سارے احکامات آ رہے تھے۔ اب یہاں سے حج کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ حج کی فرضیت جو ہوئی وہ 3 ہجری میں ہوئی، جو غزوہ احد کا سال بھی تھا، اور حج کی فرضیت کے تعلق سے سورہ آل عمران 4 پارے میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ
حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا تھا وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، اور جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے جس میں اور کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور پھر اس میں مقام ابراہیم ہے، اور پھر وہ جائے امن ہے، اور سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے راستے تک جانے کی جو استطاعت رکھتے ہیں انہی کے لیے، انہی کے اوپر فرض ہے، جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اور جو استطاعت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے حج کرنے یا نہ کرنے کی، ساری دنیا کے عالم کے لوگوں سے بے نیاز ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اس سلسلے میں کہ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اس کی فرضیت وہاں پر آئی۔ وہاں پر عمرے کے تعلق سے بات نہیں آئی تھی، اس لیے کہ عمرہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے۔ عمرہ اور حج دونوں کے لیے احرام ضروری ہے، اور احرام کے باندھ لینے کے بعد یا نیت کر لینے کے بعد عمرہ کی یا حج کی پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، عمرہ بھی واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ عمرہ واجب نہیں ہے نہ فرض ہے۔ عمرہ کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں، جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جسے مسند احمد میں بھی ہے، وہ بحقی میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عمرہ کیا واجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے، باعث ثواب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اس تعلق سے یہ قول ہے کہ عمرہ سنت ہے۔ اصل میں عمرہ بیت اللہ کی مخصوص مراسم کے ساتھ زیارت کرنے کو کہتے ہیں۔ حالت احرام میں بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور آخر میں بال مڑوانا یا کتروانا عمرہ کے اہم مناسک میں سے ہے۔ عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، سال بھر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج کے لیے تاریخیں مقرر ہیں۔ حج کی جو تاریخیں ہیں وہ شوال سے شروع ہوتی ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ، یہاں تک حج کی تاریخیں اور حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ حج کے لیے وقوف عرفات ضروری ہے، عرفات کے میدان تک جانا اور پھر وہاں پر ٹھہرنا یہ ضروری ہے۔ عمرے میں یہ چیز ضروری نہیں، عمرہ مکہ ہی سے، بیت اللہ ہی میں سے جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حج کے متعلق کچھ احکامات آئے ہیں اور عمرے کے متعلق احکامات آئے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا عمرہ اور حج کو اللہ کے لیے کرو۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ حج اور عمرہ زمانے جاہلیت میں جو کیا جاتا تھا وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں وہ اپنے معبودان باطلہ کو بھی شریک کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے خاطر وہ بتوں کو جو انہوں نے خانہ کعبہ اور صفا وغیرہ پر نصب کر رکھے تھے وہ ان کی پوجا کرتے اور ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کے لیے جانور کی قربانی کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں ہدایت دی ہے کہ تم حج اور عمرہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں، اس میں کوئی شرک اور بدعت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے پاک ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر آئے اسے پیش کر دو۔
یعنی ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں حالات اچھے نہیں تھے، راستے میں سفر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، قافلے لٹ جاتے تھے اور پکڑے جاتے تھے، وہ بھی صورتحال تھی۔ اور اس میں جو ہے اس صورتحال کا تذکرہ ہے جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں، تو اس وقت ان کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اب عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اگلے سال آ کر عمرہ کرنا۔ وہ حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، صلح نامہ لکھا گیا، اس میں سے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرے کے لیے ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے اندر، لہٰذا اگلے سال آپ لوگ عمرے کے لیے 3 دن کے لیے آ کر عمرہ کر کے چلے جانا۔ تو اس میں جو احرام باندھے ہوئے تھے لوگ، کیونکہ احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، مدینے سے جو مکہ کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جو احرام باندھا جاتا ہے وہ ذوالحلیفہ کا جو مقام ہے وہیں سے باندھ لیا جاتا ہے، مکے سے تقریباً 6-7 میل ہی کے فاصلے پر ہے۔ تو چونکہ احرام باندھے ہوئے تھے سب لوگ، اور ان کو احرام کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی کہ احرام کا فدیہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور پیش کر دینا اللہ کے لیے۔ یعنی احرام اگر کھولنا ہے بغیر عمرہ کیے کہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ لیے ہیں اور عمرہ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر احرام کھولنے کی شرط اور فدیہ یہ ہوگا کہ قربانی کا جانور پیش کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنا سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ یعنی احرام کو جو کھولا جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے باہر آنا جسے کہا جاتا ہے، یعنی احرام سے حلال ہو جاتا ہے کوئی بندہ، تو اس کی شکل یہ ہے کہ بال منڈوانا یا کتروانا۔ اگر بال منڈوایا کتروایا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب احرام سے باہر نکل گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قربانی کا جو جانور ہے وہ پہلے یعنی وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک جانا ہے، یعنی اس کا مقام جو ہے مینا کا مقام ہے، حدود حرم ہے، اس میں پہنچ کر وہ قربان ہو جانا، اللہ کے لیے ذبح ہو جانا، تو اس کے بعد بال منڈوائے جا سکتے ہیں، اس کے بغیر اجازت نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ البتہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو وہ روزے، صدقہ یا قربانی کی شکل میں فدیہ دے۔ یہاں پر کچھ استثنائی صورتیں بتائی جا رہی ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی، لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہو یا جسم کے کوئی حصے میں تکلیف ہو، اس کی وجہ سے کہیں کے بال صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے، بقدر ضرورت وہ بال صاف کیے جا سکتے ہیں، یا سر کے بھی کچھ بال نکالے جا سکتے ہیں جہاں پر تکلیف ہو، لیکن اس کے لیے کچھ فدیہ پیش کرنا ہوگا۔ وہ 3 صورتیں ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ روزے رکھنا ہوگا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صدقہ دینا ہوگا، تیسری صورت یہ ہے کہ قربانی پیش کرنی ہوگی۔ قربانی تو حدود حرم ہی میں پیش کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور پر نہیں، گھر آ کر قربانی نہیں پیش کی جا سکتی۔ روزہ اور صدقہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ روزہ اور صدقے کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے اس میں فدیے کے طور پر، یا اگر صدقہ دینا ہو تو ایک فدیہ 2.25 سیر گیہوں کے برابر مسکینوں میں تقسیم کر دینا۔ عمرے کے تعلق سے جو بات آ رہی تھی کہ قربانی کا پیش کرنا، تو اصل میں عمرے کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ قربانی دینا، لیکن چونکہ خاص حالات میں جب احرام باندھ لیا گیا اور پھر کسی وجہ سے عمرے کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے تو پھر قربانی فدیے کے طور پر پیش کرنے کی تھی، نہ کہ ضروری تھا وہ، اس لیے قربانی کا تذکرہ بھی وہاں پر آیا۔ قربانی ضروری نہیں ہے عمرے میں۔ حج کے احکامات ابھی چل رہے آ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے حج میں قربانی ضروری ہے، اور قربانی کا مقام تو یعنی بیت اللہ ہی ہوگا، یعنی مینا کا مقام ہی ہوگا، حدود حرم ہی ہوگا، قربانی اور کہیں پر نہیں پیش کی جا سکتی۔
اگر کسی وجہ سے عمرہ کا جو ہے نیت کرنے کے بعد احرام باندھا تھا اور پھر بغیر عمرے کے کھول دیا ہے، قربانی دے دی ہے، تو بھی اس کی قضا لازمی ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے اس کی قضا دوسرے سال کی تھی۔ قضا نہیں کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ قضا کرنا پڑے گا۔ قربانی دینے کے باوجود بھی وہ واجب ہو گئی تھی، اس لیے اس کی قضا لازمی ہوگی۔ تو اس میں یہ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ سر کو اگر منڈوانا چاہتے ہیں احرام ہی کی حالت میں، یا کوئی بال نکلوانا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت اس صورت میں دی جا سکتی ہے کہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک فدیے کے طور پر اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فرمایا، پھر امن پا جاؤ یا صحت پا جاؤ، تو پھر یہ ہے کہ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ۔ تو جب تم امن کی حالت میں ہو تو کوئی حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے، جو قربانی میسر ہو وہ پیش کرے۔ یہاں پر اس حج کا تذکرہ آ رہا ہے جس سے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اصل میں حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج افراد، اور دوسرا جو ہے حج قرن، اور تیسرا حج تمتع۔ حج افراد اسے کہتے ہیں جس میں احرام صرف حج کی نیت سے باندھا جاتا ہے، عمرے کی نیت نہیں ہوتی، اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج قرن میں احرام باندھتے وقت نیت عمرہ اور حج دونوں کی ہوتی ہے، دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، جس سے حج قرن کہا جاتا ہے۔ جو حج افراد اور حج قرن جو ہے وہ اس کا احرام تبھی کھلے گا، تبھی احرام سے آزاد ہوگا انسان جب حج کے مناسک ادا ہو جائیں۔ حج کے مناسک ادا ہونے سے پہلے وہ احرام سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں صورتوں میں، حج افراد میں بھی، حج قرن میں بھی۔ تیسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے اس کا متمتع ہونا۔ اس میں بھی احرام عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے ہی باندھا جاتا ہے، لیکن احرام باندھتے وقت نیت صرف عمرے کی ہوتی ہے۔ احرام باندھتے وقت نیت عمرے کی ہوتی ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، حالت احرام میں نہیں ہوتا ہے حاجی۔ پھر سے 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھا جاتا ہے۔ سفر کرنے سے پہلے نیت دونوں کی ہوتی ہے، عمرہ اور حج کی، لیکن احرام باندھتے وقت نیت صرف عمرے کی ہوتی ہے حج تمتع میں۔ یہ فرق ہے اس میں۔ اور حج قرن اور حج تمتع دونوں کے لیے قربانی ضروری ہے، حج افراد کے لیے قربانی نہیں ہے، کیونکہ حج افراد جو ہے وہ میقات کے حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، جس میں صرف حج کی جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، جس میں عمرے کا احرام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں طریقے جو ہوتے ہیں حج قرن اور حج تمتع، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کے ساتھ احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر جو حاجی صاحبان جو بیرون مالک سے جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کہ یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں عمرہ کے لیے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر بیچ کا وقفہ ویسا ہی گزرتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھا جاتا ہے۔ لیکن حج قرن بھی کر سکتے ہیں چاہے تو، بعض لوگ ویسا بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر تاریخیں زیادہ نہیں ہیں، کوئی 1 ذی الحجہ کو، پہلی ذی الحجہ کو نکل رہا ہے یہاں سے، اگر اس میں طاقت ہے تو وہ حج قرن کا احرام باندھ سکتا ہے، کہ وہ احرام اگر باندھ لے گا تو پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکے گا، وہ 8 دن تک وہ احرام ہی کی حالت میں رہے گا۔ اس کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیوں کو جو ہے اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو اگر کوئی وہ پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب اتنی پابندیوں کو برداشت کرے گا تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو حج قرن بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں لوگ، جس میں جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ حج تمتع کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حج تمتع میں قربانی چونکہ لازمی ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے کیا سہولت ہے یہ بتایا گیا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ۔ 3 روزے اس کو رکھنے ہوں گے حج کے دوران۔ حج کے دوران مطلب 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لینا ہوگا، 9 ذی الحجہ یا اس کے بعد نہیں۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفات ہوتا ہے، عرفات میں وقوف ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا،
یہ 3 روزوں میں سے، اور اس کے دوسرے دن بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا 3 روزے 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لینے ہوں گے، اور 7 جو بقیہ روزے ہوں گے وہ گھر آ کر اس کی تکمیل کرنی ہوگی۔ تو یہ قربانی اگر جو نہیں دے سکتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ وہ 10 روزے رکھ کر وہ قربانی کا فدیہ پیش کر دیں۔ اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، یعنی جو باہر سے آیا ہوا حاجی ہو، جو بیرون ملک سے آیا ہوا حاجی ہو، اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے جو حج تمتع کر رہا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں وہ عرب کے پاس یہ عقیدہ تھا، یہ خیال تھا کہ حج کے مہینے شروع ہو جانے کے بعد عمرہ اور حج دونوں کو ایک ساتھ ملا کر نہیں کیا جا سکتا، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حد میقات کے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو حد میقات کے اندر رہتے ہیں، اس کے لیے ممکن نہیں، اس کو ابھی اجازت نہیں ہے، جس کے لیے افراد کا جو ذکر آیا تھا۔ جو میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے صرف حج ہی کی نیت سے احرام باندھنا ہوگا، اس وقت وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، یعنی جو حج کے مہینے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ جو باہر سے آئے ہوئے جو حاجی ہیں ان کو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیونکہ وہ بار بار عمرہ اور حج کے لیے الگ سے نہیں آ سکتے، اس لیے ایک ہی دفعہ میں عمرہ اور حج دونوں کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دی ہے۔ یہ بات بتائیے میقات اصل میں کسے کہتے ہیں؟ میقات اللہ تعالیٰ کا معین کردہ وہ مقامات ہیں، مقرر کردہ مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو حج اور عمرے کی نیت سے آتے ہیں، مکہ میں حج اور عمرے کی نیت سے جو آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ مقامات چوطرف اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں مکے کے اطراف میں۔ مکے سے یعنی میقات سے گزرنے سے پہلے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ لیں، بغیر احرام کے اگر وہ میقات میں داخل ہو جائیں گے تو گناہ اور جرم ہوگا۔ یہ میقات اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر کردہ معین کردہ وہ مقامات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جس طرف سے آ رہے ہیں وہاں کی میقات یہ ہے۔ اگر ادھر سے ہندوستان یا پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی میقات کو بتا دیا گیا ہے کہ یلملم ایک مقام ہے، وہ وہاں سے جو ہے میقات شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا ہوگا۔ وہ جو میقات کی جگہ ہے یہاں سے جانے والوں کے لیے جب سفر جاری رہتا ہے، جدہ پہ اترنے سے پہلے ہی وہ میقات آ جاتی ہے، اس لیے پہلے سے احرام باندھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی دوسرے مقامات سے مدینہ سے آنے والوں کے لیے الگ میقات ہے اور دیگر مقامات سے آنے والوں کے لیے الگ الگ میقات ہے۔ یہ میقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا یہاں پر تذکرہ فرما دیا گیا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب فرمایا، اس کے بعد ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، کیونکہ یہ جو احکامات جو بتائے گئے ہیں یہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور حج اور عمرہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کو عبادتوں ہی کے درجے میں رکھ کر اس کے احکامات کو جان کر اس کی شرائط کو معلوم کرتے ہوئے بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے، نہ کہ ایک مذاق بنانا اس کا، نہ کہ تفریح کے طور پر چلا جانا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ساری عبادتوں کو ایسا ہی ایک مذاق بنا دیے ہیں، نمازوں کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، روزوں کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، حتیٰ کہ حج جو عام طور پر زندگی میں ایک ہی بار ہے، فرض ہے، اس کو بھی ایسے ہی چلے جاتے ہیں بغیر کچھ معلومات حاصل کیے، بغیر کچھ سیکھے کے، بغیر احکامات کے معلوم کرے کہ اس کے ارکان کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واجبات چھوٹ جاتی ہیں، واجبات چھوٹنے سے ایک دم لازم آ جاتا ہے، ایک قربانی دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر حج اور عمرے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور کئی وقت تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رکن ہی چھوٹ جائے، رکن اگر چھوٹ جائے تو پھر تو حج ہی گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے، دم دینے سے بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے وقوف عرفات ہے یا طواف زیارہ ہے، یہ 2 ارکان حج میں سے ہے، جو اگر جو ہے چھوٹ جائے کسی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے،
تو حج کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، دوبارہ حج کو جو ہے لوٹانا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں معلوم کرنا، اس کے احکامات کو معلوم کر کے اس کو سیکھ کر حج کو جانا، اس کو مذاق کے طور پر یا تفریح کے طور پر نہیں جانا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر ایسا کریں گے اور کوئی غلطی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عبادتوں کے تعلق سے صحیح حکم معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔